لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک میں شکست کے بعد آپ کا ماننا یہ تھا کہ آپ عوامی طاقت کا استعمال کر کے آرمی کو اپنے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کر لیں گے؟ لیکن آپ غلط تھے۔ میں مئی 2023 میں ہونے والے واقعات کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کے سپورٹر سڑکوں پر آ گئے، انہوں نے پرتشدد واقعات میں حصہ لیا، اس میں اہم فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے بنیادی طور پر ریڈ لائن کراس کی، ایک ایسی ریڈ لائن جسے کراس کرنا آپ کی پارٹی کے حمایتی، حتیٰ کہ سابق دوست اور حکومت میں آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس کے قصوروار آپ ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ میری نئی جماعت کے تمام سیاسی نمائندے عمران خان کو 9 مئی کو ہونے والے سانحات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ریاست مخالف ایجنڈے کو عوام نے اور ان کی پارٹی کے سابق رہنماؤں نے رد کیا ہے۔ Now, Stephen, let me answer this question because it's very important. اسٹیفن، مجھے اس سوال کا جواب دینے دیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں متعدد مقدمات میں ضمانت پر تھا، میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا۔ مجھ پر پولیس نے نہیں، کمانڈوز نے حملہ کیا۔ اس کے مناظر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ مجھ پر حملہ ہوا اور میرے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ مار پیٹ ہوئی اور مجھے وہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے سپورٹرز کیا کرتے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کمانڈوز اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کیا اس پر کوئی احتجاج نہیں ہونا تھا؟ یاد کریں جب مجھے گولی لگی تھی اور میرے 12 دیگر ساتھی زخمی ہوئے تھے اور ایک شخص ہلاک ہوا تھا، اس کے باوجود جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا تھا، پرامن مظاہرے ہوئے تھے۔ وہ احتجاجی مظاہرے تھے لیکن جلاؤ گہراؤ کے بغیر۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا رہنما اغوا ہو گیا ہے تو اس کا رد عمل آنا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جلاؤ گہراؤ میں ملوث تھے؟ جلاؤ گہراؤ صرف 4 عمارتوں میں ہوا، انہوں نے ہمارے 10,000 کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اسٹیفن، آپ کو یہ سننا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، یہ سب پری پلانڈ تھا۔ پولیس مجھے اٹھا سکتی تھی، انہیں کمانڈوز کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھے اٹھاتے اور سب کو مارتے کیونکہ وہ رد عمل چاہتے تھے؟ لیکن رد عمل ہمیشہ کی طرح پرامن ہی تھا۔ This was all pre-planned. The way the police could have picked me up. Why did they need commandos to pick me up and beat everyone up? Because they wanted a reaction. And but the reaction was peaceful as it's always been. I want to stop you, Imran Khan, because عمران خان، میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ آپ 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ میں یہ سمجھ گیا ہوں، لیکن میں حقائق پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کی وجہ سے جو سخت دباؤ آپ کی پارٹی پر ڈالا جا رہا ہے، سب سے سینئر رہنماؤں سے لے کر جونیئر رہنماؤں تک، جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ کے سب سے سینئر سابق ساتھی فواد چودھری، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، ان سب نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ کچھ نے نئی سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں۔ آپ کی جماعت کا جیسے اب وجود ہی نہیں رہا۔ frankly, no longer exists. If my party doesn't exist, why don't they announce elections? اگر میری پارٹی کا وجود نہیں ہے تو وہ الیکشنز کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ وہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں جو آئین کے مطابق ہے اور سپریم کورٹ نے اس کا حکم بھی دیا تھا؟ پاکستان کا 60% حصہ پنجاب ہے، وہ وہاں کے الیکشن سے بھاگ گئے، اب یہ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اگر میری جماعت ختم ہو گئی ہے تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت قائم ہے، انہوں نے ہر قسم کے حربے استعمال کر لیے ہیں، انہوں نے 10,000 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں پر زیر حراست ٹارچر کیا ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو دباؤ میں آ کر کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں لیکن اکثریت لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ میری ساری سینئر لیڈرشپ جن کی گرفتاری نہیں ہوئی ان میں سے کچھ چھوڑ گئے ہیں لیکن باقی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے کارکن چھپے ہوئے ہیں اور چند لوگ اور چھپے نہیں ہوئے، لیکن ہم اپنے گھروں میں تقریباً نظر بند ہیں۔ With 1 or 2 other guys who are not in hiding, but we are more or
less house arrested. But that's the point. That's the point. Hang on. यही नुक्ता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फवाद चौधरी जो इस शो पर आ चुके हैं और जो आपके बहुत वफादार थे, लेकिन अब उन्होंने सियासत छोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ वो मजीद काम नहीं कर सकते। उन्होंने गुज़िश्ता बयान में कहा कि आपको मेन स्ट्रीम सियासतदानों के साथ राब्ते बहाल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क बहरान के करीब है और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मफादात को एक तरफ रखते हुए नवाज शरीफ और दूसरों से राब्ते करें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? And others. Are you prepared to do that? The fact that the country is on the brink of a major disaster. ये हकीकत है कि मुल्क एक बड़े बहरान के करीब है। हम वाकई तारीख दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। गुज़श्ता 20 बरस में मुल्क जमहूरी निज़ाम की तरफ चलने लगा था, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं रहा। कोई ऐसा मीडिया नहीं जो आजाद हो, और वो अदलिया को अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तारीख दौर की जानिब जा रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? क्या हल ये है कि इन लोगों से हाथ मिला लिया जाए जिन्होंने इस मुल्क को 30 बरस तक लूटा? मैं सियासत में इसलिए नहीं आया था क्योंकि दो खानदानों ने हमारे मुल्क को माशी तौर पर बर्बाद किया था। मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं ताकतवर लोगों को कानून के घेरे में लाना चाहता था। इसी वजह से मेरी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। और क्या अब मुझे उन लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को तबाह करने के जिम्मेदार हैं? क्यों? ताकि मुझे इक़्तिदार मिले? इससे बेहतर है कि मैं ऑपोजिशन में ही रहूं। What for? To come into power? I'd rather not come into power.